دعائیں رد ہوتی ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیا جاتا ہے، زندگی کا سکون ختم کر دیا جاتا ہے، اور نسل کے اندر یا نسل کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیماریاں پیدا فرماتا ہے کہ پاگل، لنجے اور کوڑی اس کی نسلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی نسلوں کو چند ہی سالوں کے اندر اللہ رب العزت دنیا سے نیست و نابود فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حرام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث بیان فرمائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کو یا رب کہہ کر کے پکارتا ہے، لیکن اللہ اس کی طرف نظر شفقت نہیں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ہوتا ہے اور یا رب کہہ کر کے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس وقت بھی دعا نہیں سنتا ہے، دعا رد کر دیتا ہے۔ اور یہ شخص وہ ہوتا ہے جو حرام کھانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام کھانے والوں کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں۔ حرام کھانے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کا عبادت کو دل نہیں چاہتا ہے، انسان کا اطاعت کو دل نہیں چاہتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، اس کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بیمار پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں اور پاگل پن اس کے آنے والی نسلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حرام کی نحوست ہوتی ہے۔ آج موجودہ زمانے کے اندر طرح طرح کے ایسے ہتھ گنڈے اور ایسے طریقے اپنائے جا رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کے پاس حرام کمائی پہنچ رہی ہے، بلکہ اس کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے اور اس کو اس طرح سے مزین کر کے پیش کیا گیا ہے کہ ان کی قباحت اور برائیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنے معاشرے میں بہت برا سمجھتے تھے، بہت غلط سمجھتے تھے اور ان کو خراب سمجھا جاتا تھا، اور ایسی ماحول میں اور اس طرح کی سوسائٹی میں بیٹھنے والے کو معاشرے میں عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ آج اس طرح کے الفاظ لا کر کے اور اس طرح کے ایپ لا کر کے اس طرح سے کمائی کرنے والے کو اور جوا اور سٹا کھیلنے والوں کو معزز نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ موبائل پر انٹرنیٹ پر ہمارا بیٹا بہت کمائی کرتا ہے۔ تو دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ ایمان والے کا فریضہ ہے کہ ہمارے پاس آنے والی جو کمائی ہے اور ہمارے پاس جو ارننگ ہو رہی ہے، تو کوئی سی بھی چیز کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ اس کی تفتیش کرنا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ میں نے ابھی شروع میں ہی حرام کھانے کے نقصانات آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ دعائیں رد ہوتی ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیا جاتا ہے، زندگی کا سکون ختم کر دیا جاتا ہے، اور نسل کے اندر یا نسل کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیماریاں پیدا فرماتا ہے کہ پاگل، لنجے اور کوڑی اس کی نسلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی نسلوں کو چند ہی سالوں کے اندر اللہ رب العزت دنیا سے نیست و نابود فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حرام کے نقصانات ہیں۔ آج کل ڈریم 11 اور بہت سارے ایپ اس طرح کے چل رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کا ایڈ کرنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو خود کھلاڑی ہیں۔ حالانکہ سٹا کھیلنا ہر جگہ پر جرم ہے، جوا کھیلنا ہر جگہ پر جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن آن لائن بہت سارے کرکٹر ہی اس کی جو ہے تشہیر کر رہے ہیں، بہت سارے اس کی ویڈیو بنا کر کے شیئر کر رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ لوگ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ملوث ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ لگیں، اور لگنے کے بعد میں اس طرح کے ایپ کو بڑھاوا ملے۔ اور ہمارے بہت سارے مسلم نوجوان ایسے ہیں، وہ اس کے حرام اور حلال کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جوا ہے، یہ سٹا ہے، جبکہ اللہ نے خود بیان فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان الى آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے جوئے کو، شراب وغیرہ کو سخت طریقے سے قرآن کریم کے اندر حرام کہا ہے، سٹے بازی کو حرام کہا ہے۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹیم بنانی ہوتی ہے اپنی، اور ٹیم بنانے کے بعد میں پھر کچھ تھوڑے بہت پیسے لگانے پڑتے ہیں، 10 روپے 20 روپے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو ٹیم ہم نے بنائی ہے ہمارے مطابق اگر وہ کام کرتی ہے، جو اصول ہم نے رکھے ہیں یا جو شرطیں ہم نے رکھی ہیں، اگر وہ اس میں اچھا اتر جاتی ہے آج کے میچ کے اندر اور وہ پھر کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ 20 روپے کے 5-5 ہزار روپے ہو جاتے ہیں، 10-10 ہزار روپے مل جاتے ہیں، 100 روپے لگانے کے بعد میں 50-50 ہزار روپے تک اس کو ایک میچ پر مل جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت کے اندر مائنڈ جو ہوتا ہے وہ حرام حلال نہیں سوچتا ہے،
وہ یہ سوچتا ہے اللہ اکبر کہ تو بہت مزہ آ گیا، ایک دم سے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، میں نے میچ بھی دیکھا، اور اس میں کیا حرام حلال کی بات ہے، خالی ٹیم ہی تو بنائی ہے ہم نے، ٹیم بنانے کے بعد میں تھوڑے سے پیسے لگائے تھے، انعام ہی تو ملا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر پھر لالچ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب لالچ پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے بہت بڑی تعداد میں مسلمان اور خاص طور سے نوجوان جو 15 سے 20 سال کی عمر تک کے بچے ہیں، 25 سال تک کی عمر کے بچے ہیں، وہ اس میں خوب پیسہ جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں اور خوب پیسہ اس میں لگا رہے ہیں، ہار بھی رہے ہیں، جیت بھی رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی ہمارے پاس کا ہے، ابھی 1-1.5 سال پہلے کا، کہ اس کی لت بہت بری ہوتی ہے، آن لائن پیسہ لگانا، اور اس طرح کے جوئے چل رہے ہیں کہ اس میں پیسے لگاتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک گھر سے مستقل چوری ہو رہی تھی، بار بار چوری ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ذرا سے گھر میں چوری ہونے لگتی ہے تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہاں سے جنات لے گئے پیسے اٹھا کر کے، یہاں سے فلاں لے گئے یا فلاں نے اٹھایا، اور تعویذ والوں کے پاس، قارندوں کے پاس میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا پیسہ چوری ہو رہا ہے۔ پھر وہ دھوکے بازی ہوتی ہے، فراڈ بازی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انسانی جو ہے ان پیسوں کو نکالتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کسی طریقے سے وہ بچے گھر کے ہی جو اس پیسے کو چوری کر رہے تھے تو وہ پکڑ میں آ گئے، کیونکہ ایک بہت بڑی رقم، تقریباً 12 لاکھ روپے کی رقم اچانک سے ایک دم غائب ہوئی۔ تو لوگوں کے اندر ہڑکم مچ گیا۔ جب ہڑکم مچا تو اس کی تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ ان بچوں نے دھیرے دھیرے کر کے کبھی 10 کبھی 20 اس طرح سے پیسے لگاتے رہے، کبھی ان کو فائدہ ہوا کبھی نقصان ہوا، اور اس کے بعد میں انہوں نے ذہن بنایا کہ کیونکہ جو سٹے بازی ہوتی ہے اس کے اندر یہ لالچ ہوتا ہے، انسان 1 کے 2 لگاتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ 2 کے مجھے 100 مل گئے تو وہ کوشش 50 لگانے کی کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 50 ہار جاتا ہے، پھر وہ 10 لگاتا ہے تو اس کے 100 ہو جاتے ہیں، کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے پاس میں 2 4 5 10 ہزار روپے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سوچتا ہے کہ میرا کاروبار تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، بہت محنت کے آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر آدمی زیادہ انویسٹ کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے ان بچوں نے کیا، اور ان بچوں نے کسی طریقے سے اپنے گھروں سے پیسہ چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد میں 12 لاکھ روپے تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے 1 مہینے کے اندر انویسٹ کیا، اور وہ 12 کے 12 لاکھ روپے انہوں نے اسی طریقے سے گنوایا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، یہ واقعہ بہت سچا ایک دم ہمارے پاس ہی کا ہے۔ تو یہ ہمارے ڈریم 11 اور اس طرح کے ایپ جو آ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو پیسہ ہمارے بچے انویسٹ کر رہے ہیں، یہی کوئی 12 سے 15 20 سال تک کی بچوں کے، اور بلکہ میں بتاؤں کہ ان بچوں کی عمر 12 13 14 سال تھی، ان میں جو سب سے بڑا بچہ تھا 13 سال غالباً اس کی عمر تھی۔ تو یہ بچے اس طریقے سے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو موبائل اور اس طرح کے ایپ سے بچانے کی ضرورت ہے، اور جو خود سمجھدار نوجوان ہیں جن کے پاس میں موبائل ہیں، تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حرام کھانے والوں کی نہ موت اچھی ہوتی ہے نہ زندگی اچھی ہوتی ہے۔ صرف ان کو اتنا تو لگتا ہے کہ جب وہ اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کرتے ہیں تو ان کو یہ تو لگتا ہے کہ 1,88,362 روپے، یہ اچھا لگتا ہے، اتنا بڑا اماؤنٹ جب ان کا ہو جاتا ہے، چھوٹی سی عمر میں نے اتنا پیسہ کما لیا۔ لیکن ان لوگوں کو، ان کے ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جانوروں کی طرح سے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں پابندیاں دے کر بھیجی ہیں، کچھ کام دے کر کے ہم لوگوں کو بھیجا ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اور ہم سب کو حرام سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آج کل جو یہ ایپ چل رہے ہیں یا دوسری جگہوں پر ہمارے بچے ان ایپ کے علاوہ بھی پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، کہیں پر گیم کھیل کر کے، کہیں دوسری جگہوں پر، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور بھی بہت ساری مارکیٹ ہیں میں اس طرح کی ایپلیکیشن ہیں، کرپٹو کرنسی وغیرہ ہے، اس کے اندر بھی، اور اس طرح کی مارکیٹ میں کئی ایپ اور کئی طریقے ایسے ہیں شیئر مارکیٹ کے اندر بھی کہ جو حرام ہیں۔ اگر آپ شیئر مارکیٹ یا اس طرح کے چیزوں کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، پیسہ لگانا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو علماء سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کرنے کے بعد تب اس میں پیسہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جائز ہے تو انویسٹ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں کہ
ہم لوگوں کو اس طرح کی اپلیکیشن سے بچنا ہے. ہمیں پیسہ مقصود نہیں ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی طرف نگاہ رکھنی ہے، کیونکہ دنیا تو یہ گزر جانے والی چیز ہے. کسی کی ابھی گزر جائے گی، کسی کی کل گزر جائے گی، کسی کے 10 سال بعد. لیکن بہرحال دنیا ہر ایک کو چھوڑ کر کے جانا ہے. اس کے بعد میں جو ابدی زندگی ہے، جو ایک شروع ہونے والی زندگی ہے، اور وہاں اللہ کے سامنے ہم لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، تو وہاں جو ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، تو اس زندگی کو سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کو درست کریں. والسلام ورحمۃ اللہ.